عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، الحديث۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کل کے حالات کے مطابق تو ویسے بھی سنت ہے، سنت نفل جو ہے وہ گھر میں پڑھی جائیں، اور آج کل کے حالات کے مطابق بھی بس گھر سے تیار ہو کے سنت وغیرہ پڑھ کے آئے، اور بقیہ سنتیں بھی گھر میں جا کے پڑھیں، یہاں فل پڑھے، ذکر فکر باقی زیادہ ادھر کریں تو اور ماسک کا بھی اہتمام کریں، اور جناب صرف مسجد میں یہ قانون نہیں، مسجد میں تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو باقی جگہوں میں تو جو ہے بالکل ہی مل جل کے اور گتھم گتھا ہو کے وہاں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، مسجد میں بھی۔ تو بہرحال سنتیں جو ہیں وہ باہر دروازے کے باہر پڑھ لیں، جو نہیں پڑھ کے آئے گھر، ورنہ گھر سے پڑھ کے آئے، نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکا کوئی تو پھر بعد نماز کے پڑھے گا۔ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم سنتوں کا وقت جیسا پہلے دیتے تھے اسی طرح ہی دیں گے، کیونکہ وہ سارا حرج ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جلدی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائے تاکہ ہر چیز اپنے معمول کے مطابق ہو۔ ایک حدیث میں نے شروع کی تھی، پھر درمیان میں معراج آ گیا۔ ہر موضوع اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ اسی کو بیان کرتے کرتے مختصر کریں تو مختصر بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کو سارا تفصیل بھی کرنا پڑتی ہے۔ معراج کی باتیں آ گئی، کچھ اس میں سے عرض کر دیا۔ پھر شب برات پچھلے جمعہ میں تھی، اس کو بھی عرض کیا۔ تو اس سے پہلے ایک حدیث شروع کی تھی کہ میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے خصوصی سایہ رحمت میں جگہ دی۔ ان کا بیان ہو رہا تھا وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص
الامام العادل، منصف بادشاہ، سربراہ، کسی جماعت کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی گھر کا ہو، وہ سب امام ہے۔ وہ امام بادشاہ مراد ہے یہاں۔ آج کل تو امام اس کو نہیں کہتے، حدیث میں اس کو امام کہتے ہیں، امام بادشاہ کو کہتے ہیں۔ آج کل مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں تقریباً 2 جمعے بیان کیا، لیکن وہ بھی لمبا ہے بیان، اس کو بھی مختصر کر دیا۔ اس کا کمال بھی ہے نا، جو انصاف کریں سب سے اونچے عہدے کے باوجود۔ اس واسطے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کون ہیں؟ اس نے تقریباً 15 آدمیوں کا نام لیا شیطان نے۔ تو فرمایا پہلا انت، آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں میرے۔ یہ دشمن شیطان تو پوری انسانیت کا مستند دشمن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر شیطان کی دشمنی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے بچنے کا، اس کے دھوکے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ فلا تغرنکم الشیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو بہرحال پہلے تو آپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دشمن شیطان کا کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر کہا الامام العادل، جو منصف بادشاہ ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ کوشش کرتا ہے نا، میری دشمنی دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آگے نکلے جا رہے ہیں ان کو میں پیچھے کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا جا رہا ہے، میں ان کو توڑوں۔ اس کا یہ جو ہے منصوبہ ہوتا ہے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا تیرے دوست کون ہیں، وہ کوئی تقریباً 10 بتائے اس نے۔ ان میں سے پہلا الامام الظالم، وہی بادشاہ آ گیا۔ ظالم اور جابر بادشاہ جو ہوگا وہ میرا دوست ہے، ظلم کرواتا ہے، شیطان اس کا مشغلہ ہے۔ ظالم بادشاہ جو ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں یا دوست ہیں، اور جو عادل اور منصف بادشاہ ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اچھے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور رعایا ان کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور وہ اپنی رعایا اور عوام کے لیے دعا کرتے ہیں اور عوام رعایا ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ تب ہو سکتا ہے جب بادشاہ منصف ہو، جب عادل ہو، تو پھر لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں بھی ان کا نام لے کر دعا کی جاتی ہے۔ اس کو ذل اللہ حدیث میں کہا گیا، یہ اللہ کا سایہ ہے عوام پر، جب منصف بادشاہ ہو۔ منصف بادشاہوں کے واقعات، حالات، صفات بھی پڑھنے چاہیے۔ اور جب انصاف نہیں کرے گا تو لا محالہ الٹ ہو جائے گا کام۔ تو فرمایا وہ برے بادشاہ ہیں جو
عوام سے بغض رکھیں اور عوام اس سے بغض رکھیں، وہ عوام کے لیے بد دعا کریں اور عوام ان کے لیے بد دعا کریں۔ اور سب سے اچھے بادشاہ وہ ہیں جو اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں اور عوام ان سے محبت کرتی ہے، وہ اپنی عوام کے لیے رعایا کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رعایا اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اچھے بادشاہوں کی علامت ہوتی ہے، ان کی کمی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ آپ ہم اگر پڑھیں تو ایسے واقعات آپ کو، حالات اس کو ایسے بہت ملیں گے۔ جہاں ظالم بادشاہ ملتے ہیں، ان کے حالات ملتے ہیں، وہاں اچھے بادشاہ بھی ہیں۔ تو اس واسطے مسلمان بادشاہوں اور بلکہ دوسرے غیر مسلم بھی ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ منصف ہوتے تھے۔ ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف کرنے والے لوگ غیر مسلم بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ نوشیروان کا نام بڑا مشہور ہے، وہ بڑا عادل تھا نوشیروان کا۔ جب وہ تو اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی وہ انصاف پورا کرتے ہیں، اور کچھ بادشاہ مسلمان ہونے کے باوجود ظلم پر نکل آتے ہیں، پھر ان کی اپنی قسمت۔ حالانکہ اسلام کا سبق تو ہے انصاف کرنے کا، انصاف کرو، محبت کرو، پیار کرو، پھر ان کو سیکورٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں جائیں ویسے ہی ہر جگہ سے پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، جدھر جائے اس کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سفیر پوچھتا ہے کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہیں آپ چلے گئے، یہاں سے وہاں گئے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کچھ ہے، نہ دینا نہ لینا۔ پوچھتے پوچھاتے شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے ہوئے اور ایسے ننگی زمین پر۔ اچھا، وہ سفیر کہتا ہے مجھے دیکھ کر کپ کپی طاری ہو گئی، ڈر گیا میں۔ اور جب حضرت عمر بیدار ہوئے تو اس سے کہا میں بڑی بڑی درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کبھی کسی کا روب مجھ پر نہیں ہوا، اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا کوئی پہرے دار نہیں ہے، اور آپ ایسی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا روب اور دبدبا اور مجھ پر ایسا ہوا کہ میں کانپ رہا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ انصاف کی وجہ سے۔ اسی واسطے جب نبی علیہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک دفعہ زلزلہ آیا، پہاڑ پہ کھڑے تھے، یوں ہی زمین کو پاؤں مارا، کہتے رک جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ بس یہ بات کی، وہی زلزلہ رک گیا۔ جب دریا کو خط لکھا، واقعات ہم جانتے ہیں، صرف اشارے کر رہا ہوں، سب سے جو بڑا دریا ہے نیل، لوگوں نے رسم بنائی ہوئی تھی، شیطان آگے باندھ کر روک لیتا تھا پانی کو، تو لوگوں کے دل میں یہ ڈالا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر زیورات پہنا کر اس دریا کے اندر ڈال دی تو پانی بہے گا، پھر وہ ہٹ جاتا تھا، پھر سال بھر پانی بہتا رہتا تھا۔ تو جناب وہاں کے گورنر نے جب خط لکھا کہ میں نے روک دیا ہے، ایسی رسم نہیں کرنی، تو پانی بند ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کوئی فکر نہیں، ایک کاغذ کا پرزہ لیا، اس پہ لکھ دیا دریا کو مخاطب کر کے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ چلائے گا، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کیا ہے اس میں؟ جب اللہ والے ایسی بات کرتے ہیں تو دریا اس وقت کا چلا، آج تک بند نہیں ہوا، وہ رسم ختم، اتنا ایک پرزہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ
دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی باتوں پہ میں بات کر رہا ہوں. یہاں تو ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. قرآن و حدیث کا وظیفہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر اتنا اثر نہیں ہوتا، ہماری زبان میں وہ اثر نہیں. ایک بھانگ بیچنے والا آ گیا، کہنے لگا حضرت میری دکان میں تو بھانگ کوئی نہیں خریدتا، میں تو بیٹھا رہتا ہوں، آپ کوئی تویز دیں. آپ نے فرمایا میں اس کے لیے تویز دوں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں ہم اس سے تو روکتے ہیں، یہ تو نشہور چیز ہے، ہم اس کے لیے تویز دیں؟ نہیں جی نہیں. تو وہ لگا ہوا تھا، جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو کاغذ لیا اور اس پر کچھ لکھ کے دے دیا، لے جاؤ اس کو. وہاں وہ لے کر گیا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. اب اس کی دکان پہ زیادہ آتے ہیں، دوسری دکانوں پہ نہیں. جیسا اب لوگوں نے کہا جو اب حضرت سو تو بک گئے ہیں، کیا ہے دیکھو اس نے تویز دیا، وہ بھنگ والے کو تویز دے دی. ایسے لوگ جلد باز کرتے، تو ایسی باتیں کرنا شروع کر دی. آپ نے فرمایا اس سے وہ تویز لے کر آؤ. تویز لے کر آئے، اس کو کھولا تو دیکھا کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا یہ ہے بدبخت اگر پینی ہے تو ادھر سے پی، بس اتنا نہیں، اتنا لکھا اگر پینی ہے تو اس سے پی لے. اس کا بھی اتنا اثر ہو گیا کہ لوگ اس کی دکان کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ اثر ہوتا ہے زبان کا. زبان صحیح نیک ہو تو اس کے اوپر سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو بہرحال نیک بادشاہوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں، خود مشکل برداشت کر لیتے ہیں لیکن عام عوام کو آسانی پہنچانے کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، بات پھر وہی آ جاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، اور بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ پلے ہوئے جوان ہیں. ایک شخص کہتے ہیں نام وہ جس وقت اس کو خلافت نہیں ملی تھی وہ اتنے موٹے تازے تھے کہ اس کا جو یہ ہے نا سلوار کا جو ہے چادریں باندھتے تھے زیادہ تر، وہ اوپر سے جو اوپر گوشت اتنا لٹکا ہوتا کہ اس کے اندر وہ دب جاتی، اوپر گوشت آ جاتا. اور جب خلافت ملی تو سب کچھ چھوڑ دیا. اور پھر میں نے کہتے ہیں دفعہ اس کو دیکھا تو ان کی کپڑوں کے اندر سے پسلیاں گنی جا سکتی تھی، اتنا گوشت ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں ہی رہ گئی. فکر، یہ ان کو فکر تھا. عید کا موقع ہے، بچیاں آئیں، ساری اوروں کی بچیاں اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے نئے کپڑے نہیں ہیں. تو آپ کوئی بندوبست کر دی. آپ نے خزانچی کو بلایا، بھائی 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے ایڈوانس دے دو. وہ آ جاؤ. لوگ بھی ایسے وہ رکھتے بھی ہیں. وہ انہوں نے کہا آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، آپ لکھ کر دے دیں پھر میں دے دوں گا. نے کہا کہ یہ مجھے پتہ نہیں. بچیوں کو کہا صبر کرو بیٹی، بس اسی پر گزارا کرو. تو ایسے لوگ ہوتے تھے اچھے اچھے لوگ ہر زمانے میں گزرتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہو، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر معاملہ چل نہیں سکتا. عام لوگوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بادشاہوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ ہر آدمی کو خود اچھا ہونا چاہیے، ہر بادشاہ کو اچھا ہو. ان بادشاہوں کو جو آج کل ظلم اور دوسرا کرتے ہیں، اگر یہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں تو ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہو جائے. نام لینے سے نہیں. ہم جو ہے مدینہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں، نام تو 10 واری لو، کیا 100 واری لو.
جب تک اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں یہ قانون نافذ نہیں ہوگا اس وقت نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. عمل کر کے دکھائے، نظر آتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے، پھر پیار بڑھتا ہے. پھر کوئی اس کے خلاف آئے تو مجھ سے پہلے عوام اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ایسا اچھا بات ہے، اس کے مخالف تم کھڑے ہو گئے. آدھے جمہوریت ہے، بس ٹھیک ہے، ایک آیا اس کو دوسرے اتارنے کی 5-4 سال کوشش کرتے ہیں، جب اتارنے سے اتار دیں، نہ اتارے تو 5 سال پورے کریں گے، پھر اگلا ایسا. وہ صرف ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے عوام ادھر ہی کھڑے ہیں. عوام کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ جب کسی کا خطر نہ ہو، اس کو پوری طرح سے امن ہو، پھر وہ کوشش کرے کہ ملک میں ترقی ہو. اسلامی اصول ہیں، قانون ہیں، ان پر چلے، پھر دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ملک میں کس طرح تنگ دستیوں میں بھی دیکھو نا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال قحط پڑا ہے. 7 سال قرآن کے اندر ذکر ہے اس کا. تو 7 سال پہلے خواب میں بادشاہ کو دکھایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی وزارت خزانہ کا قلمدان دیکھ دیا گیا. تو انہوں نے ایسا بندوبست کیا جو پہلے 7 سال میں خوب آبادی ہونی تھی، اس میں خرچ بھی کیا اور ذخیرہ بھی کیا. اور اگلے 7 سال جو تنگ دستی کے خواب کے حساب سے آنے تھے، وہ اپنے ملک کو بھی بڑے اچھے طریقے سے، ان کو کوئی قحط سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اعلان کر دیا دوسرے ملک کے لوگ بھی اناج یہاں سے لے جا سکتے ہیں. دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر لیتے تھے. تو انصاف تھا، محبت تھی، پیار تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آ جاتی. امتحان ہوتے ہیں بعض دفعہ، نیک لوگوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں. امتحان تو حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا خیال ہے کہ بس ہمیں